چیز اپنے حیا کے ساتھ، اپنے رتبے کے ساتھ پیاری لگتی. قرآن مجید فرقان حمید ہے نا، آپ اس کو ریل پہ رکھتے ہو، اوپر غلاف چڑھاتے ہو، پڑھتے ہو، چومتے ہو، رکھتے ہو. دوسرے لفظوں میں دیکھا جائے تو آپ اس کو ہاتھ میں پکڑ کے گلی گلی بھی پڑھتے جائیں تو قرآن کی تلاوت تو ہو جائے گی، لیکن وہ ادب نہیں ہے. اسی طرح نماز ہے، آپ ننگے سر بھی پڑھ دیں تو نماز تو ہے، آپ کنگھی کیے بغیر پڑھ دیں نماز تو ہے، آپ مسواک برش کیے بغیر حکے والے، سگریٹ والے، پان والے، وہ گٹکے والے منہ کی جو سمیل ہے اس سمیت بھی پڑھتے ہیں تو نماز ہی. سجدہ تو ہو گیا لیکن وہ ادب نہ ہوا، وہ استغراق نہ ہوا، وہ خشوع و خضوع نہ ہوا، وہ کیفیت نہ بنی. حضرت مولا کائنات فرمایا کرتے تھے، لوگوں اس وقت تک اپنے رب کو کبھی سجدہ نہیں کیا جب تک علی اسے دیکھ نہیں لیتا. جنگ کا موقع تھا، تیر لگا پنڈلی میں، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. تو مجاہد نکالنے لگے تو فرمایا نہیں نکلے گا. جب نماز میں کھڑے ہوتے تو جسم بالکل نرم ہو جاتا ہے. فرمایا نماز کی حالت میں نکال لینا. نکالا گیا، بعد میں آپ نے پوچھا نکال لیا، انہوں نے کہا نکال لیا. فرمایا خدا کی قسم مجھے تو اتنا بھی محسوس نہیں ہوا جتنا کوئی کانٹا نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. یعنی کیفیت ہے، ٹھیک ہے نا، کیفیت ہے. آپ جس رنگ میں بھی رنگے ہوتے ہیں نا، جب آپ اس کیفیت میں بیٹھ جاتے ہیں نا، رات کا گزرنا آپ کو بھاری نہیں گزرتا. مجھے آج صبح 3 بندے ملے وقتاً تھوڑے تھوڑے فاصلے سے. مجھے کہتے ہیں استاد جی ساری رات جاگتے رہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ استاد جی 12 بجے تک تو انٹرنیٹ نہیں تھا. میں نے کہا اچھا پھر 12 بجے کے بعد انٹرنیٹ سر جی بحال ہوا تو ہم وہ الیکشنوں کے نتیجے دیکھتے رہے، کون جیتا، کون آ رہا، کون جیتا، کون آ رہا. میں نے کہا ٹھیک رات گزار دی جی، گزار دی. میں نے کہا تہجد پڑھی تم نے؟ بھائی ٹھیک ہے، ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے ووٹ ڈالنا تھا. تو میں نے اسے کہا اچھا پھر کیا ہوا 12 بجے کے بعد؟ وہ میں تو رزلٹ ڈھونڈتا رہا. میں نے کہا ہمارا کام تھا ووٹ ڈالنا، ہم نے ووٹ ڈال دیے. اس سے بڑھ کے اب جو نمائندے جس پہ ہمیں اعتبار تھا، اب اس کا حق ہے کہ ہمارے ووٹ کی حفاظت کرے. جو جیت جائے وہ ہمارا سربراہ ہے. ہماری جمہوریت یہ کہتی ہے جو جیت جائے اس کی پھر مخالفت نہ کرو، اس کے لیے دعا کرو کہ اے پروردگار اس کو اب سیدھے رستے پہ صراط مستقیم پہ چلا. پھر اس کی ٹانگیں نہ کھینچو، پھر اس کے لیے مدد کی دعا کرو، یا اللہ اب اس کے دل میں رحم ڈال دے، یہ ہمارے بچوں کا سوچے، ہمارے کاروبار کا سوچے، ہمارے معاملات کا سوچے. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا آپ کا کام تو ختم ہو گیا تھا کل 4 بجے، پھر رات کو جاگنا، یہ وہ ساری رات کا جگ رہا تھا. مجھے کہتا ہے استاد جی یقین کر دیں کہ صبح ہوگی پتہ ہی کو نہیں چلا. سن رہے ہیں؟ کہتا ہے صبح ہوگی پتہ ہی نہیں چلا. 3-4 بندوں سے بات ہوئی آج کے دن. تو میں نا اپنے طور پہ سوچنے لگا. میں نے کہا یار ٹھیک ہے چلو دلچسپی تھی، یہ ہمارے کرکٹ میچ ہوتے ہیں، لوگ ساری رات بیٹھ کے دیکھتے ہیں، لوگ فین ہیں کرکٹ کے، یا باقی اور کئی قسم کی سرگرمیاں ہیں، ٹھیک ہے، لوگ ساری رات جاگتے ہیں. میں ایک چیز سوچنے لگا کہ جو محبت ہوتی ہے نا، محبت کو جگرتا محسوس نہیں ہوتا. جو پیار ہوتا ہے نا، پیار یا قربت یا ملاقات کے جو لمحے ہوتے ہیں نا، وہ محسوس نہیں ہوتے. وہ ایسے گزرتے ہیں بے شک وہ سالوں کے اوپر محیط ہوں، ساری رات جاگنا پڑے. تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید ہم رمضان میں تراویح بھی، عشاء کی نماز بھی اس کو محبت میں نہیں ادا کرتے، اس کو مشقت میں ادا کرتے. ہم مشقت سمجھتے ہیں. ہمارے اوپر نمازیں بھی واللہ بھاری ہو رہی ہیں. یہ بھی آپ جمعہ پڑھیں گے نا، فرض پڑھیں گے، فرضوں کے بعد آپ کی آدھی مسجد خالی ہو جائے گی، آدھی سے زیادہ. بھائی کیوں؟ وہ جی سنتے ہیں، وہ جی نفل، وہ جی ہے نہیں، وہ جی یہ ہے، وہ جی وہ ہے. اور بھائی تم نے مولوی کی پڑھنی؟ سجدہ کس کو ہے؟ سجدہ رب کو ہے نا. تسبیح کس کی ہے؟ تسبیح اللہ کی ہے نا. تو ہم اسی الجھن میں الجھ کے یہ گھر میں پڑھیں گے، یہ ادھر پڑھیں گے، یہ ادھر پڑھیں گے. اور میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں سنت نفل مسجد میں نہیں پڑھتے، مسجد کے دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں. ہم نماز پڑھ کے فارغ ہو کے جب نکلتے ہیں پھر بھی یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. اہمیت کس کو دے رہے ہیں آپ کے نزدیک؟ اہم کیا ہے؟ سجدہ یا گپیں؟ اللہ کی حضور حاضری یا بسترا؟ دوستو جس چیز کو اہمیت دو گے نا اس چیز کی صلہ پاؤ گے، جس چیز کو پریفر کرو گے اس کی صلہ پاؤ گے. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع لائیں، انکساری لائیں، اپنی نمازوں کو حاضر ناظر ہو کے پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اپنے اللہ کو ہر وقت ہر معاملے میں اپنے ساتھ محسوس کریں، یقین کے ساتھ. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب